یہ دل کہیں نہیں لگتا، چاند اچھی طرح سے دیکھ لیا، چاند تجھ سا ہنسی نہیں لگتا، چاند تجھ سا ہنسی نہیں لگتا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس وی میڈیا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں۔ خدا حافظ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم۔ جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا، محبوب خدا کے جلووں کو ہر وقت نگاہیں ڈھونڈتی ہے، بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کھا پی کر کے آپ لوگ بیٹھے ہیں، ڈر لگتا ہے کہیں نیند کا جھٹکا لگے اور آپ لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگ نہ جائیں۔ بھاگنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یاد ہو رہا سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت خوبصورت آپ کا چھوٹا سا جلسہ بڑے حوصلے کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جلسہ بالکل دعا تک پہنچنے والا ہے۔ آپ کے حوصلے پر ہے، دو چار پیغام مجھے دینے ہیں اور جلسے کو دعا پر مکمل کرنا ہے۔ جوانوں کے لیے 3 پیغام دینا ہے اور بچوں کے لیے 1 پیغام ہے، اور خصوصاً نکاح کے حوالے سے پورے معاشرے کو ایک خاص پیغام ہے جو میں سب سے اخیر میں آپ کو دے کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ ساتھ دیں گے یہاں سے وہاں تک، ٹھیک جا رہا؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بے وقوفی کیا ہے؟ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے خوبی اور کمال کیا ہے؟ خوبی کیا ہے، کمال کیا ہے؟ اور تیسرا اور آخری سوال، جانے کے بعد کون سی چیز واپس نہیں آتی؟ کون سی چیز ہے جانے کے بعد واپس نہیں آتی؟ سوالوں کے بعد میں اپنے پیغام کو شروع کر رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال، بے وقوفی کیا ہے؟ بے وقوف کو مشورہ دینا بے وقوفی ہے، بے وقوف کو مشورہ دینا بے وقوفی ہے، جاہل کو مال و دولت دینا بے وقوفی ہے، دوست کی نصیحت قبول نہ کرنا بے وقوفی ہے، دنیا سے عبرت نہ پکڑنا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ خوبی اور کمال کیا ہے یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آدمی ہے، عقل ہے، تو یہ خوبی اور کمال ہے۔ آدمی ہے، علم ہے،
اور عمل ہے یہ کمال ہے. علم ہے، عمل ہے، کمال ہے، اور دین ہے، پرہیزگار ہے، پرہیزگاری یہ خوبی ہے، کمال ہے. آخری بات بتا رہا ہوں، نعمت ہے اور اللہ کا شکر ہے یہ خوبی اور کمال ہے. آخری سوال ہے کہ جانے کے بعد وہ چیز واپس نہیں آتی. پہلی چیز زبان سے نکلنے والی بات واپس نہیں آتی. دوسری چیز کمان سے نکلنے والا تیر واپس نہیں آتا. دنیا چھوڑ کر کے جانے والا اس دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آتا. اور آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جو عمر کٹ گئی وہ واپس ہونے والی نہیں ہے. انشاءاللہ عمر کو آباد کریں گے، برباد نہیں کرے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سن سن کے صحابہ کی باتیں کو فار مسلمان ہوتے تھے. سن سن کے صحابہ کی باتیں کو فار مسلمان ہوتے تھے. سن سن کے صحابہ کی باتیں کو فار مسلمان ہوتے تھے. ایمان سے کہہ دو آقا کی گفتار کا عالم کیا ہوگا. ایمان سے کہہ دو آقا کی گفتار کا عالم کیا ہوگا. بہت خوبصورت پیغام 5 سے 7 منٹ میں گزر جائے گا. آپ لوگ اگر دل سے سنیں گے تو آغاز بہت اچھا ہوگا. جب آغاز اچھا ہوگا تو انجام بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. خدا کے بندے ہیں، خدا سے مطلب رکھنا ہے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھائیے. خدا کے بندے ہیں، خدا سے مطلب رکھنا ہے. بہت خوبصورت پیغام بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. نبی کی مجلس میں سوال ہوا، سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ جواب ملا فرشتوں کا. کہا نہیں، جواب غلط ہے. سوال پوچھا جا رہا ہے سب سے اچھا ایمان کس کا ہے، سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا نبیوں کا. کہا جواب غلط ہے. تیسرا سوال، پھر وہی سوال دہرایا جا رہا ہے، سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے، اچھا ایمان کس کا ہے؟ تو صحابی کھڑے ہوئے، میرا ایمان، میں صحابی ہوں، میرا ایمان. کہا جواب غلط ہے. صحابی نے ہتھیار ڈالا، یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ نبی کا نہیں ہے. سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ فرشتوں کا نہیں ہے. سب سے اچھا ایمان صحابی کا نہیں ہے، خوبصورت ایمان صحابی کا نہیں ہے. کس کا ہے؟ کہا جو میرے بعد آنے والے ہیں وہ نبی پر ایمان لائیں، ان کا ایمان سب سے اچھا. دوسری مثال آ رہی ہے. ایک آدمی آیا، نام جبریل تھا. حارث نام کے آدمی کے پاس آیا. کہا تمہارا نام کیا؟ کہا میرا نام جبریل ہے. کہا زمین میں کمی پڑ گئی تھی تو آسمان کا نام جبریل رکھ دیا. اس نے کہا کہ کمی پڑ گئی، میں نے جبریل نام رکھ لیا، یہ تعجب کی بات نہیں ہے. تمہارا نام حارث ہے، انسان کی کمی ہو گئی تھی کہ شیطان کا نام رکھ لیا. تیسری مثال آ رہی ہے، بہت خوبصورت مثال آ رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے. شیطان آیا، ایک عابد کے پاس آیا. کہا یہ بتاؤ، میرا ایک سوال ہے، جواب دو. سوال ہے، جواب دو. اللہ مہربان ہے یا ظالم ہے؟ اس نے کہا مہربان. کہا کیسے مہربان ہے؟ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہے گا وہ کرے گا، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہے گا وہ کرے گا. وہ مہربان کیسے ہوا؟ وہ تو ظالم ہوا. اب وہ پھنس گیا. عالم سے سوال ہوا شیطان کا کہ اللہ مہربان ہے یا ظالم ہے؟ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا، اس کی مرضی ہے. جو چاہے گا کرے گا، جو من میں آتا ہے کرتا ہے، جو من میں آئے گا کرے گا. وہ ظالم ہے کہ مہربان ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، پہلے یہ بتاؤ کہ اس نے تمہیں اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، اپنی مرضی کے لیے پیدا کیا ہے، یا اپنی مرضی سے تمہیں پیدا کیا ہے؟ خدا کی مرضی سے، خدا کی مرضی کے لیے تم پیدا ہوئے ہو یا اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو؟ اگر اس نے تمہیں اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، اس کی مرضی ہے، جو چاہے کرے. کہا تم بچ گئے، 1000 عابدوں کو میں نے گمراہ کر دیا.
तुम बच गए, हमने 1000 आबिद को गुमराह कर दिया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का बचपन है, सवाल पूछा गया बचपन से आदमी जवान कब होता है, कैसे होता है, बचपन से आदमी जवान कैसे होता है, कब होता है? 3 अलामत हैं, 3 अलामत हैं, 3 अलामत है। 15 साल की उम्र हो जाए, अब बच्चा नहीं रहा, जवान हो गया। नीचे के बाल निकल आए, अब बच्चा नहीं रहा, जवान हो गया। ख्वाब में नापाक हो जाता है, एहतलाम होता है, अब ये बच्चा नहीं रहा, जवान हो गया। कहा असल अलामत ये है कि जब आदमी जवान हो, अपनी मर्जी पर खुदा को मुकद्दम रखे, ये बच्चा नहीं है, जवान है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, मछली मारने के लिए एक बूढ़ा जाल लगाता है, मोटी मछली फंस गई, मोटी मछली फंस गई, बूढ़े के जाल में मोटी मछली है, बूढ़ा खींच नहीं पा रहा है, मछली ने जोर लगाया, मछली छूट करके भाग गई। अब बूढ़ा हाथ मलने लगा, आसपास के लोग जमा हो गए, कहा कितना लालची बूढ़ा है, अगर मछली फंस गई थी, ताकतवर मछली थी, बड़ी मछली थी, हमें बुला लेते। तो उस बूढ़े ने कितना प्यारा जवाब दिया, मेरी रोजी नहीं थी, उसका रोजा नहीं था। एक पाता है एक खोता है, एक पाता है एक खोता है, एक हंसता है एक रोता है, एक पाता है एक खोता है, एक हंसता है एक रोता है। सारे असबाब है उसी के मोती, जो खुदा चाहता है होता है, जो खुदा चाहता है होता है। दूसरा नमूना सुनने के लिए तैयार है? पैगाम निकल रहा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक बुजुर्ग है, उन्होंने कहा मुल्की आज़मु मिन मुल्किल्लाह, अल्लाह के मुल्क से मेरा मुल्क बड़ा है। कहा कि हुजूर कौन सा जुमला बोलने पता है, ईमान रहेगा? कहा कि मैंने सही जुमला कहा, मेरा मुल्क बड़ा है, अल्लाह का मुल्क छोटा है, अल्लाह का मुल्क छोटा है, मेरा मुल्क बड़ा है। आप कैसे मुसलमान हैं? आप मुसलमान होकर के इतना सख्त जुमला बोल रहे हैं, मेरा मुल्क बड़ा है, खुदा का मुल्क छोटा है। तो कितना प्यारा जवाब दिया, मेरे मुल्क में खुदा है और खुदा के मुल्क में मैं हूँ, इसलिए मेरा मुल्क बड़ा है, खुदा का मुल्क छोटा है। दूसरी मिसाल में आप तेजी के साथ ला रहा, खुलासे पर आ रहा, पेशानी में देख रहा, खा पी करके आप बैठ गए हैं, 9 2 11 होने वाले। मिसाल दे रहा हूँ, मंसूर ने कहा मैं खुदा हूँ, फिरौन ने कहा मैं खुदा हूँ। एक मकबूल हुआ, दूसरा मरदूद हुआ। राज क्या है इसको सुना रहा हूँ, एक लाइन में मिसाल आ रही है। मंसूर नाम के एक आदमी ने कहा मैं खुदा हूँ, वो मकबूल हुआ। फिरौन ने कहा कि मैं खुदा हूँ, मरदूद हुआ। 3000 साल दरिया के नीचे रहा, अमानत रहा, अल्लाह ने इबरत बना दिया। दरिया ने निगल करके ख़त्म नहीं किया, मिट्टी ने हजम नहीं किया, अमानत के साथ रखा। ये मरदूद हुआ, वो मकबूल हुआ। जवाब दिया गया, मंसूर ने जो कहा था मैं खुदा हूँ, वो अपने को मिटाने के लिए कहा था, और फिरौन ने कहा था कि मैं खुदा हूँ, खुदा को मिटाने के लिए कहा था, इसलिए ये मरदूद हुआ, वो मकबूल हुआ। तीसरी मिसाल आ रही है, अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह मजलिस में कह रहे हैं अल्लाह बोलो, उठते बोलो, बैठते बोलो, सोते बोलो, जागते बोलो, अल्लाह बोलो, दीन भी अल्लाह बना देगा, दुनिया भी बना देगा। एक हकीम साहब बैठे हुए थे मजलिस में, कहा कि एक लफ्ज बोलने पर दीन भी बन जाए, दुनिया भी बन जाए, समझ में नहीं आता। एक लफ्ज आदमी बोले और दुनिया बन जाए, दीन बन जाए, समझ में नहीं आता। अबू अली सीना नाम के आदमी ने एतराज किया। अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा एक खर तू चेदानी, एक गधा तुम्हें क्या पता। इतना बोलना था कि हकीम साहब का पसीना छूटने लगा, पूरा चेहरा पीला पड़ गया। हकीम साहब क्या हुआ? कहा कि आपने इतनी ऐसा जुमला ही कह दिया, ऐसा लफ्ज ही कह दिया, मुझे गधा कह दिया, इसलिए मेरा ये हाल हुआ। कहा गधा के लफ्ज से तुम्हारा ये हाल हुआ, जो अल्लाह का लफ्ज बोले उनका क्या हाल होगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, इस नमूने को खत्म कर रहा हूं। इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा है मेरे परवरदिगार, हमसे मुकाबला करने के लिए फिरौन आया, हमसे मुकाबला करने के लिए जादूगर आया, जादूगर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया, फिरौन मुसलमान नहीं हुआ, बात क्या है? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ए मूसा, फिरौन जो आया था वो मुझे मिटाने के लिए आया था, और जो जादूगर तुम्हारे मुकाबले में आए थे वो तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे। मैं नहीं चाहता था जो नबी की नकल उतारे उसे मैं जहन्नम में डालूं। रहम कर अपने न आई ने करम को भूल जा।
حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ نبی کے امتی ہیں، نبی سے مطلب رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ نمونہ آ رہا ہے، خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ اللہ کرے یہ قبول ہو جائے اور اللہ ہم سب کو اپنی نبی کی سنت پر کھڑا فرمائے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا، اللہ کے رسول نے ایک پتھر پر 3 چوٹ ماری۔ پتھر ایک ہے، 3 چوٹ ماری۔ پتھر ایک ہے، 3 چوٹ ماری۔ پہلی چوٹ پر کہا اللہ اکبر، دوسری چوٹ پر کہا اللہ اکبر، تیسری چوٹ پر کہا اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ چوٹ پڑی ہے 3 بار، پہلی بار بھی آپ نے اللہ اکبر کہا، دوسری بار بھی آپ نے اللہ اکبر کہا، تیسری بار بھی آپ نے اللہ اکبر کہا، راز کیا ہے؟ تو کہا کہ جب میں نے پہلی چوٹ ماری اللہ نے مجھے ملک شام کی چابی دے دی، ملک شام فتح ہوگا، اس پر میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دوسری چوٹ جب میں نے بسم اللہ پڑھ کر کے ماری اللہ نے کہا تمہیں ملک فارس کی چابی دیتے ہیں، مالک بناتے ہیں، ملک فارس فتح ہوگا، اس پر میں نے کہا اللہ اکبر۔ تیسری چوٹ جب ماری پتھر ٹوٹا، میں نے اللہ اکبر کہا، یمن کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی، اس لیے میں نے کہا اللہ اکبر۔ دوسری مثال آ رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے اللہ نے دبدبا دیا ہے، دبدبا دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے اللہ نے سیرت اور صورت کا مالک بنایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے مجھے ساری زمین کو مسجد بنا کر کے دے دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مال غنیمت کو اللہ نے حلال کیا، اس پر شکر ادا کرتا ہوں، اور اس پر شکر ہے اللہ نے پوری دنیا کے لیے مجھے نبی بنایا اور سب سے آخری نبی بنایا۔ تیسری مثال آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل میں بھی 1 نمبر پر تھے اور عقل میں بھی 1 نمبر پر تھے۔ سب سے بڑا عقل مند انسان دنیا میں کوئی آیا تو ہمارے پیغمبر تھے۔ ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا، کہا کہ میرا یہ جاسوس ہے، پکڑا گیا ہے، دشمن کا آدمی ہے، جاسوسی کر رہا تھا، پکڑا گیا ہے، تعداد نہیں بتا رہا ہے کہ دشمن کی تعداد کیا ہے۔ کہا کچھ نہیں کہو، بٹھاؤ، کھجور دو، پانی دو، خدمت کرو، انسان ہے، احترام کرو، عزت کرو، کیوں ستاتے ہو؟ آپ نے پوچھا کھانے کے دوران، پانی پینے کے دوران تمہارے لشکر میں کتنا اونٹ ذبح ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، 10 اونٹ کا مطلب ہے دشمن کی تعداد 1000 ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے اتنی بڑی عقل عطا فرمائی تھی۔ مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ کے گھر میں بچہ ہے، بہت نادان بچہ ہے، ہاتھ میں چاقو لے لیتا ہے، ہاتھ میں چاقو لیا، بچہ ہے، نادان ہے، اب ماں باپ اس کو پکڑ کر کے چھیننا چاہتے ہیں، بچہ ماں باپ کو مارتا ہے، بچہ ماں باپ کو کھینچتا ہے، ماں باپ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے، لیکن ماں باپ ہنستے ہیں، یہ نادان ہے، اسے پتہ نہیں ہے، میں ان کی بھلائی کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے چاقو کھینچ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول دعوت دینے کے لیے طائف میں گئے، وہ پتھر مار رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ فرشتہ آیا، ہلاکت کی بد دعا کر دیجیے، آپ نے دعا دیا، کیوں؟ اگر میں بد دعا کروں گا یہ ہلاک ہو جائیں گے، مجھے کسی کا ہلاک ہونا پسند نہیں ہے، میں تو رحمت بن کر کے آیا ہوں، زحمت بن کر کے نہیں آیا۔ تیسری اور آخری مثال دے رہا ہوں، اس پر اس نمونے کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کو قرآن میں چاند کہا گیا، چاند نہیں کہا، سورج نہیں کہا، چراغ کہا۔ چراغ کہا ہے، چاند نہیں کہا، چراغ کہا ہے، سورج نہیں کہا۔ راز کی بات کیا ہے؟ اس کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند نہیں کہا، سورج نہیں کہا، چراغ کہا۔ کیا بات ہے؟ چاند کی خوبی ہے وہ روشن ہوتا ہے، چاند کی خوبی ہے وہ زمین کو روشن کرتا ہے، سورج کی خوبی ہے وہ روشن ہوتا ہے، سورج کی خوبی ہے وہ زمین کو روشن کرتا ہے، لیکن چراغ کی خوبی ہے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جل جاتا ہے، ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا، لیکن ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ کوئی منظر ہنسی نہیں لگتا، اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا، کوئی منظر ہنسی نہیں لگتا، اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا،
سا ہنسی نہیں لگتا، چاند تجھ سا ہنسی نہیں